تو ہندوؤں کا ہے حقیقت میں. اوتار کا عقیدہ جو بعض ایسے لوگوں نے قبول کیا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مسلمانوں کا فرقہ کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں وہ مسلمان ہیں کہ نہیں, یہ اللہ کو پتا ہے, لیکن انہوں نے اوتار کا عقیدہ قبول کیا. اور وہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو اوتار مانتے تھے. کچھ لوگ زندہ لوگوں کو اوتار مانتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو اسماعیلی شیعہ ہیں, اسماعیلی جو ہمارے یہ شمالی علاقہ جات کے اندر بہت ان کی کثرت ہے, وہ جو حاضر امام کے قائل ہیں, وہ جو حاضر امام ہے وہ کیا ہے؟ وہ حاضر امام کا عقیدہ ان کا وہ تقریباً وہ اوتار کا عقیدہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ دے, حتیٰ کہ اس کی جب وہ عبادت کرتے ہیں, آپ جب وہاں جا کے دیکھیں ان کے جو جماعت خانے ہیں, ان کا جو عبادت خانہ ہے اس کو مسجد نہیں کہا جاتا, اس کو جماعت خانہ کہا جاتا. اور جماعت خانے میں آپ اگر چلے جائیں تو ان کی جتنی بھی عبادت ہوتی ہے, وہ میں نے سنا ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور کچھ ان کا نماز وغیرہ کا بھی اپنا کوئی سسٹم ہے, لیکن وہ جو بھی نظام ہے وہ ہر معاملے میں وہ اپنے جو اس حاضر امام کی تصویر سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وہ جو بھی ان کا موجود امام ہو اس کی تصویر سامنے رکھتے ہیں, پھر عبادت کرتے ہیں. اب یہ کیا عقیدہ ہے؟ اور اس عقیدے کو پاکستان کے اندر تو اتنا کھلا کے بیان نہیں کیا گیا, لیکن جو مسلمانوں جو اس فرقے کے لوگ پوری دنیا میں دیگر علاقوں میں موجود ہیں, انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر اپنے امام کو اوتار کہا ہے. اور اوتار کا عقیدہ کہاں سے لیا؟ ظاہر ہندوؤں سے لیا. اور کہتے ہیں کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے انڈیا کے گجرات کے اندر موجود ہے. اور اگر وہاں پہ, اور انہوں نے اپنے اس امام کو اوتار سمجھا ہوا ہے. علی ھذا القیاس کوئی بھی شخص ہو, اگر وہ اللہ کی ذات کو مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق میں اللہ کی ذات کا پرتو دیکھتا ہے, یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات اس میں حلول کر آئی ہے, یا کسی بھی طرح حلول کا عقیدہ رکھتا ہے, تو یہ تو کافرانہ عقیدہ ہے, یہ کفری عقیدہ ہے. ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کی ذات اس میں حلول کر آئی ہے. اور یہ اس طرح کے عقیدے, یہ معاشرتی جو اور سماجی جو ماحول ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. تو یہی معاملہ عیسائیت کے ساتھ تھا. جب پولس یا سینٹ پال نئی عیسائیت کی تجدید کر رہا تھا اور اس کو ترتیب دے رہا تھا, تو اس کو یہی قبولیت نظر آئی کہ وہ تثلیث کا عقیدہ ایجاد کرے, لہذا اس نے سادہ سا عقیدہ ایجاد کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی لطیف انداز میں اس تاریخی اور اس سماجی اور اس معاشرتی فینومینا کی طرف اللہ کریم نے اشارہ کیا ہے کہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, کہ یہ ان کی نقل کرتے ہیں جو پرانے لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسی طرح کی باتیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلہم اللہ, اللہ مار پڑے ان کے اوپر اللہ کی, قاتلہم اللہ, ان کے اوپر اللہ کی مار پڑے. انا یؤفکون, کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. دین کوئی ایسا ہے؟ دین یہ تقاضا کرتا ہے ان کے اوپر اللہ کی مار پڑے, کدھر جاتے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, والمسیح ابن مریم, اور حضرت مسیح ابن مریم کو بھی بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا, یعنی نہیں حکم دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ بندگی کریں اور عبادت کریں الہ واحدہ, ایک اکیلے رب کی, ایک اکیلے الہ, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون, اور اللہ پاک ہے ہر طرح کے حوالے سے عما یشرکون, جو وہ شرک کرتے ہیں. اب چونکہ ایک گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اہل کتاب کے حوالے سے اور خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کے حوالے سے, تو گویا یہ آیت بھی عیسائیوں کے حوالے سے ہی ہے. اور ایسی کوئی بھی آیت جو اہل کتاب کے بارے میں ہو یا ما قبل شریعتوں کے بارے میں ہو یا کسی بھی قوم کے بارے میں ہو, اور قرآن اس کو اپنے یعنی قرآن کے اندر اس کو شامل کر لیا جائے اور اس کو بطور حکم کے شامل کر لیا جائے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اس کو انڈورس کیا ہے. اور اگر قرآن گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اس تبصرے کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ انہوں نے حرکت کیا کی تھی، تاکہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کو تنبیہ ہو کہ سابقہ لوگوں نے یہ کیا تھا، تم نے یہ نہیں کرنا. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ظاہر ہے قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ کوئی ایک فقرہ بھی قرآن کا ہدایت سے خالی نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اتخذوا احبارهم، انہوں نے احبار جمع حبر کی. حبر کہتے ہیں عالم کو. ویسے اگر آپ گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو حبر کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حبر کا تعلق علم کو ڈیلیور کرنے کے ساتھ، علم کو آگے پہنچانے، جو اچھی کمیونیکیشن کر لیتا ہے، ایسا یوں کہہ لیجئے جو اچھا مقرر ہو، اس کو حبر کہتے ہیں. تو ان کے علماء مرادی طور پر اس کو علماء کہتے ہیں. ویسے علماء کو احبار کی بجائے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جو سورۃ المائدہ کے اندر ہم پڑھا ہے، قسیسین. اور اصل میں قسیس عالم کو کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ عقل بھی دی ہو، جس کو علم بھی دیا ہو، جس کو دانش اور فہم بھی دیا ہو، اس کو قسیس کہتے ہیں. اور قسیسین ہم پڑھا ہے، اور ان کے علماء کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قسیسین نہیں استعمال ہوا، احبار استعمال ہوا. احبار وہ لوگ ہوتے ہیں علم ان کے پاس ہو چاہے نہ ہو چاہے نہ ہو، بس وہ ڈیلیور کر سکیں، لوگوں کو عمدہ تقریریں کر سکیں، اور 2-2 ڈھائی گھنٹے کی، 3-3 گھنٹے کی، بلکہ وہ ہمارے ایک دوست وہ کہتے تھے کئی من کے خطبے دے سکے، بھاری بھرکم خطبے دے، وہ حبر ہوتا. تو جو ظاہر سی بات ہے، کوئی لوگ جب کوئی اچھا اوریٹر ہوتا ہے، جب اچھا بیان کرنے والا ہوتا ہے، تو کوئی نہیں دیکھتا اس کے پیچھے علم ہے کہ نہیں ہے، اس کے علم کی بنیاد کیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. اور پھر وہ جو اچھا گفتگو کرنے والا اور اپنی جو گفتگو کے سحر میں لوگوں کو گرفتار کر دینے والا، وہ پھر لوگوں کو اپنی مرضی کا علم دیتا ہے. اس لیے ان کا نام، ان کو احبار جو ہے وہ علماء کو کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی جن کو ہم علماء کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے علماء علم والے تھوڑی ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے علماء ہیں جو صرف گفتگو کرنے والے ہیں، جو صرف لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرنے والے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس گفتگو ہے، گفتگو کا فن ہے. مثالیں ایسی ایسی دینی، لوگوں کو ایسے ایسے قصے سنانے، ایسی گفتگو کرنی کہ لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں، اور لوگ ایسی مقبولیت ہوتی ہے ان کی کہ لوگ علماء کو نہیں چاہتے، ایسے احبار کو چاہتے ہیں. یعنی قسیسین علماء اور احبار ڈیلیور کرنے والے، گفتگو کرنے والے، جو کمیونیکیشن اچھی ہے، الاکوینٹ ہیں، گفتگو کرنے میں بہت یعنی متاثر کن گفتگو کرتے ہیں. تو وہ سارے، اب ظاہر ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر کبھی کوئی ڈگری نہیں دیکھتا. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کا عجیب حال ہے. گھر میں اے سی ٹھیک کرنے والا کوئی بندہ آیا ہے، گھر میں بجلی ٹھیک کرنے والا کوئی بندہ آیا ہے، ہم کبھی نہیں پوچھتے تیرے پاس ڈپلوما ہے کہ نہیں ہے، تو کہاں سے پڑھا ہوا ہے، کہاں سے نہیں، بس ٹھیک کر لیتا ہے، آ جا. کسی نے اشتہار لگا دیا کہ میں اے سی ٹھیک کر لیتا ہوں، بس آ جاؤ. کسی نے اشتہار لگا دیا کہ میں جناب بجلی کا کام کر لیتا ہوں، آ جاؤ. اس نے بجلی کی دکان کھول کے بیٹھ گیا، ساری دنیا اس سے کام کرواتی ہے. حتیٰ کہ موٹر مکینک، وہ گاڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے وہ ورکشاپ کھول کے بیٹھتا. کوئی پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، یہ بنگلہ دیش، پورے بر صغیر پاک و ہند میں کوئی سسٹم نہیں ہے. حتیٰ کہ کسی کو ٹیکے لگانے کا طریقہ آ جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور ساری زندگی وہ ٹیکے لگاتا رہتا ہے. کوئی نہیں پوچھتا، ساری دنیا اس کو ڈاکٹر کہتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی تیری ڈگری کیا ہے. وہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا تھا، وہ بیچارہ میٹرک نہیں پاس کر سکا. کوئی 5 یا 6 سال وہ میٹرک کا امتحان دیتا رہا بار بار. ہم سے کئی سال آگے تھا، پھر وہ کئی سال پیچھے ہو گیا، اور وہ میٹرک نہیں اس سے ہوا. بعد ازاں ہو گیا، اس کا بھی ایک عجیب داستان ہے کیسے ہوا، میٹرک ہو گیا. لیکن وہ آج کل بہت بڑا ڈاکٹر ہے.
ڈاکٹر ہے اور لوگ اس سے علاج کراتے ہیں، بڑا اچھا اس کا کاروبار چل رہا ہے۔ تو یہ امکانات اور یہ جو کاروباری یعنی جو کھلے ہوئے دروازے ہیں، یہ صرف ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہی ہیں۔ باقی دنیا میں لوگ پوچھ لیتے ہیں بھی تیرا علم کیا ہے، لیکن بہرحال پوری دنیا میں جب کوئی حبر ہو جو لوگوں کو اپنی باتوں سے شہر میں مبتلا کر لیتا ہو، تو پھر تو کوئی بھی نہیں پوچھتا نا۔ تو دو شعبے ایسے ہیں، اے سی ٹھیک نہ ہو تو چل سکتا ہے، بجلی کا پنکھا ٹھیک نہ ہو تو کام چل سکتا ہے۔ دو شعبے ایسے ہیں کہ اس میں اگر اس نے غلطی کر لی ہے تو آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، ایک ہے صحت اور ایک ہے ایمان۔ اگر آپ نے دین کے بارے میں کسی ان پڑھ پر اعتماد کر لیا تو وہ آپ کا ایمان ضائع کر دے گا، اور اگر آپ نے صحت کے بارے میں کسی ان پڑھ پر اعتماد کر لیا تو وہ آپ کی جان ضائع کر دے گا۔ تو ان دو شعبوں کے بارے میں شاید ہم سب سے زیادہ ریلیکس ہیں اور بے فکر ہیں، اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں پوچھتے۔ اور جو لوگ ہمارے بنے ہوئے ہیں پیشوا، مذہبی پیشوا، لہذا یہ حبر کا معنی پیشوا کرنا چاہیے۔ یہ حبر کمیونیکیٹ کرنے والا ہوتا ہے، خوبصورت گفتگو کرنے والا ہوتا ہے۔ تو احبار رہبان، ایک تو ہم اس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں جو گفتگو بڑی اچھی کرے، بڑی بنا کے گفتگو کرے، کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، کبھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جس چیز سے ہم سب متاثر ہوتے ہیں وہ ہے رہبان۔ رہبان ان کو کہتے ہیں جو تارک الدنیا یا زاہد الدنیا ہو، یا دنیا سے ان کو بہت زیادہ رغبت نہ ہو، کلی بنا کے بیٹھ جائے، خاص طرح کا حلیہ بنا کے بیٹھ جائے، اور وہ یہ محسوس کرائے کہ میرا تو دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، میں تو اس دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھتا۔ بجائے اسٹیل کے یا اپنا شیشے کے گلاس میں پانی پینے کے، وہ مٹی کے برتن میں پانی پی، وہ کہے ہمارا اس دنیا سے کیا تعلق۔ بجائے وہ پکے مکانوں میں رہنے کے وہ ایک جھونپڑی بنا کے رہے، اور بجائے اچھے کپڑے پہننے کے وہ ہمیشہ کوئی خاص قسم کا لباس پہن لے، اور سردیاں گرمیاں چاہے چینج بھی نہ کرے، تو ہم اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ درویش ہے، پہنچا ہوا ہے، ہمارے نزدیک وہی پہنچا ہوا، جس کے اندر عقل نہ ہو وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، چاہے وہ حبر ہو، احبار میں سے ہوں یا رہبان میں سے ہوں، یہ ہمیشہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی اس کے پیچھے علم ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں ہے، بس وہ معاشرے کے اندر قبولیت عامہ پا چکے ہیں، ایک اپنی درویشی کی وجہ سے اور ایک اپنے سحر انگیز گفتگو کی وجہ سے، دونوں قبولیت پا چکے ہیں، تو وہی گمراہ کرتے ہیں، اور کون گمراہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے، عیسائیوں نے، خاص طور پر یہ عیسائیوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے بات، اور بالعموم عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اربابن رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا۔ اب یہ نمائندے تو اللہ کے تھے نا، اپنے آپ کو نمائندہ تو اللہ کا کہتے تھے، اللہ کے نمائندے کے طور پر درویشی دکھاتے تھے، اللہ کے نمائندے کے طور پر علم پھیلاتے تھے، لیکن من دون اللہ، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے علاوہ ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالی حضرت مسیح کو بھی اللہ کے علاوہ قرار دیتا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی جنہوں نے الہ بنایا نا، رب بنایا، انہوں نے بھی ان کو من دون اللہ بنایا۔ اور یہ بات سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بھی اور حضرت مریم کو بھی جب فرمایا نا کہ اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہین، ہم دونوں کو الہ بنا لینا؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب الہ بنایا جائے گا تو من دون اللہ ہو جائیں گے، جب ان کی ذات میں مبالغہ کیا جائے گا تو من دون اللہ ہو جائیں گے۔ مریم، ان کو اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ عطا ہوا، اور حضرت مریم کی
کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، اور حضرت مریم وہ تو وقف تھیں اور اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ان کی کفالت میں رہتی تھیں، لیکن جب ان کو الہ بنایا تو وہ من دون اللہ قرار پائیں۔ اور جس کو بھی گویا کوئی احبار ہوں یا رہبان ہوں یا مسیح ابن مریم ہوں، جن کو بھی رب بنایا جائے گا اللہ کے علاوہ، وہ من دون اللہ ہو جائیں گے۔ جب ان کے مقام و مرتبے کے علاوہ ان سے سلوک کیا جائے گا تو وہ من دون اللہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ احبار اور رہبان کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ وہی فلسفہ ہے بنیادی جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کے ضمن میں، کہ رب جو ہوتا ہے، وہاں کہا گیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں تم اپنے رب کی غلامی کرو۔ اور ابتدائے آفرینش میں صرف اشارے کر دیتا ہوں، ابتدائے آفرینش جو وعدہ ہم سے لیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ الست بربکم، جس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، جو عالم ارواح میں کیا تھا، جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کب کیا تھا، اللہ وہ وعدہ یاد کرواتا ہے، تو یاد اس لیے کرواتا ہے، اور یادداشت میں اللہ نے رکھا بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے یادداشت میں نہیں رکھا؟ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا۔ ابدیت رب بندے کی فطرت میں ہے، ہر بندہ اپنی فطرت کے اعتبار سے عبد ہے، وہ کسی نہ کسی رب کی پوجا کرتا ہے، کسی نہ کسی رب کی عبادت کرتا ہے، اور کسی نہ کسی رب کی عبدیت میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ فطرتاً عبد پیدا کیا گیا۔ فرق وہاں پڑتا ہے جب یہ رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے رب بنا لیتا، وہ شان، وہ سلوک، وہ مرتبہ، وہ مقام جو صرف اللہ کو دینا چاہیے، یہ مخلوق میں سے کسی کو دینا شروع کر دیتا ہے، تب کام خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو اتنے سارے رب تم نے بنائے ہوئے ہیں دنیا میں، مخلوق میں، اب نام رکھ لینے سے تو رب نہیں بنتا نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تو نام رکھ کے تم نے رب بنا لیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا نے بھی۔ کسی چیز کا نام رکھنے سے رب نہیں بنتا، رب بنتا ہے صفات سے۔ تو اتنے سارے جو تم نے بے حقیقت رب بنائے ہوئے ہیں مخلوق میں سے، وہ اچھے ہیں، یا ایک اکیلا جو زبردست قوت والا ہے؟ مخلوق کے ارباب میں کوئی حیثیت نہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ کے پاس ساری طاقت ہے، لہذا وہ رب ہونے کے لائق ہے۔ اس لیے وہ مقام و مرتبہ جو اللہ کے لائق شان ہے، اور وہ سارے امور جو صرف اللہ کے لائق شان ہے، وہ آپ کسی اور کے مخلوق میں سے کسی بھی اور کے ساتھ روا رکھیں تو یہی تو شرک ہے، یہی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانا ہے۔ تو یہ آیت، اس آیت کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، بہت معروف اس آیت کو سمجھنے کے لیے، کہ احبار اور رہبان کو رب بنا لینا۔ اگرچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ ابتداً عیسائی تھے، تو چونکہ یہ عیسائیوں کے بارے میں آیت نازل ہو رہی تھی، لہذا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رب تو نہیں بنایا، کوئی اپنے علماء کو رب نہیں سمجھتا، کوئی اپنے درویشوں کو رب نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، کون کہتا ہے کہ میں نے رب بنا لیا؟ یوں تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ تو مشرک بھی نہیں کہتے تھے، مشرکین مکہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم نے رب بنایا ہوا ہے، وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ اکبر،
اور وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ وہ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ رب ہے، وہ کہتے تھے رب کے قریب کر دینے والے ہیں۔ یہی تو مسئلہ تھا، یہی عیسائیوں نے کیا۔ تو پوچھا پھر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رب نہیں بناتے، قرآن کہتا ہے رب بناتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے نہیں کبھی کہا کہ رب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں ٹھہرایا؟ عرض کیا وہ تو کیا ہے، یعنی فتوے اپنی مرضی سے دیتے جانا، نہ اللہ کی کوئی بات دیکھنا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات دیکھنا، اپنی مرضی سے فتوے دیتے جانا۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال، یہ اتھارٹی کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ اللہ کسی کو اختیار دے دے تو وہ اور بات ہے، وگرنہ اختیار تو اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے یہ اختیار کس کو دیا ہے؟ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کو یہ اختیار دیا۔ یہ قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی حلال حرام کا حکم دیں تو وہ ان کی اتھارٹی ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ لہذا اللہ کسی چیز کو حلال کہے تو وہ حلال ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال کہیں تو وہ حلال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کہے تو وہ حرام ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام ٹھہرائے تو حرام ہوتی ہے۔ علماء درویش اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کرتے جائیں، اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کرتے جائیں، نہ اللہ کی کوئی اتھارٹی، نہ مدینے والے کی کوئی اتھارٹی، تو یہ رب بنانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا احبار اور رہبان کو رب بنانا کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا۔ فَاتَّبَعُوهُمْ، عیسائیوں نے جو رب بنایا نا ان کو، تو ان کا گناہ یہ ہے فَاتَّبَعُوهُمْ، انہوں نے ان کے فتوے ویسے کے ویسے مان لی، ان کی اتھارٹی تسلیم کر لی، ان کا اختیار تسلیم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں پرانے عیسائی کیا کرتے ہوں گے، قدیم دور میں کیا کرتے ہوں گے، تو وہ تو قدیم دور کے عیسائی تھے، لیکن آپ جدید ترین دور میں دیکھ لیں، جس وقت یعنی شعور اور عقل اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ یہ دور لاجک کا دور کہلاتا ہے، منطق کا دور کہلاتا ہے۔ سینس بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتی تو نہ صحیح۔ آج کے دور میں بھی ویٹیکن میں بیٹھا ہوا پوپ وہ ایک بات کرتا ہے، پوری عیسائیت اس کو تسلیم کر لیتی، وہ حتیٰ کہ وہ کوئی بات ایسی کرے جس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہو، اور وہ گویا تاریخی واقعہ وہ ہوتا ہے نا جس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تاریخی واقعہ تو وہ ہوتا ہے، اور وہ اگر ایسی کوئی بات کرے جس کا تعلق تاریخی واقعے کے ساتھ ہو اور وہ اس کو تبدیل کرنے کی بات کرے، تو آج جدید ترین دور میں بھی عیسائیت اس کو تسلیم کر لیتی۔ اس سے بڑا رب بنانا اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے یہی فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہی فرمائی فاتبعوہم، کہ لوگ یہ جو احبار اور رہبان ہیں یہ غلط فتوے جاری کرتے رہے، اللہ کی شریعتوں کو بدلتے رہے، اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی شریعتوں کو بدلتے رہے، اور انہوں نے عیسائیوں نے اور عوام الناس نے کیا کام کیا؟ فاتبعوہم، انہوں نے تو بس ان کی اتباع کی ہے۔ فرمایا فذالک عبادتہم ایاہم، یہی رب بنانا ہے کہ یہی کسی رب کی پوجا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ویٹیکن نے، پوپ نے تاریخی طور پر یہ غلطی تسلیم کر لی ہے کہ ہم جو آج تک یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا ساری عیسائیت نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک نہیں۔
آپ کو پتا ہے کہ دا ڈاونچی کوڈ جو فلم آئی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو یہودیوں نے تشدد کیا تھا، اس کی فلم آئی، اس کے اوپر پابندی لگ گئی اور ساری عیسائیت نے تسلیم کر لیا، چونکہ پوپ کہتا ہے کہ یہودیوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، لہذا کوئی نہیں کیا ہے چاہے نہیں کیا، اس کو کون مان؟ جو قوم تاریخی حقائق بھی تبدیل کر لیتی ہے اپنے پوپ کے کہنے پر، وہ کیا کیا تبدیل نہیں کرے گی، اور رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضاحت فرمائی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہ فذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو عبادت ہے ان کی کہ یہ ان کے فتوے غلط سلط جو وہ کہے ہر چیز مان لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ اصول شریعت کے اندر اور حقیقتاً جو نصوص کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے اور منزل من اللہ رہنمائی کیا ہے، نبیوں کی دی ہوئی رہنمائی کیا ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارا ہے، میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد روایتوں میں یہ آپ نے خطرے کا اظہار فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم نے سارے کام وہی کرنے ہیں جو پہلی امتیں کرتی رہی۔ اللہ اکبر، شبرن بشبرن ذراعن بذراع، قدم بقدم بالشت با بالشت، وہی کام این تم بھی انہی کے قدموں پہ قدم رکھو، انہی کے کیے خطوط کے اوپر کام کرو، تم نے بھی وہی کرنا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے نا، گوہ کے بل میں گھسنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کوئی انہونا کام کریں گے، بالکل آؤٹ آف دا وے کوئی کام کیا ہوگا، یعنی گوہ کے بل میں گھسنا، وَلَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں بھی گھسے ہوں گے نا، لَدَخَلْتُمُوهُ، تو تم بھی گھسو گے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں تم بھی وہ ساری حرکتیں کرو، اگر وہ ریئر قسم کی حرکتیں بھی انہوں نے کی ہیں تو تم بھی وہ حرکتیں کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ من کان قبلکم، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی اصطلاح استعمال کی تھی، پہلے لوگ کون؟ صحابی پوچھتا ہے اپنا حساب لگا کے کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہوں گے، وہ پوچھتا ہے الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں کہ ہم ان کے قدموں کے اوپر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی اتباع کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن، اگر یہودی اور عیسائی نہیں ہے تو اور کون ہے؟ وہی تو اس سے مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر وہ اپنے احبار کو اور رہبان کو یہ اتھارٹی دے کر اب کہ وہ جو کچھ کہیں وہ تسلیم کیے جائیں، یہ ان کو رب بنانا ہے، تو ہم اگر اپنے احبار اور رہبان کو ساری اتھارٹی دے دیں کہ وہ جو کہیں ہم تسلیم کیے جائیں، تو گویا ہم ان کے نقش قدم پر نہیں، ہم بھی تو نہیں کے نقش قدم پر۔ کوئی گارنٹی، کوئی اتھارٹی قرآن میں نہیں، کوئی گارنٹی، کوئی اتھارٹی حدیث میں نہیں، کوئی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، مدینے والے کی مہر اس کے اوپر نہیں ہے، ہم پھر بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے محلے کے مولوی نے کہا، کرتے ہیں نا تسلیم، اور کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مولوی پڑھا ہوا کہاں کا ہے، مولوی کے پاس علم کہاں سے آیا، مولوی کہاں سے علم لیتا۔ لہذا ایک بات جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ سارا سلسلہ چینج نہیں کر سکتے، سارا تبدیل نہیں کر سکتے، ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، اپنے محلے کے مولوی سے پوچھیں، اپنے ہی جن پر آپ کو اعتماد ہے انہی سے مسئلے پوچھیں، لیکن سوال بدل لیں۔ سوال بدل لیں گے تو مولوی کو جواب بدلنا پڑے گا، ہمارا سوال بدلے گا تو مولوی کو جواب بدلنا پڑے گا۔ جیسے امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے آ کے پوچھا تھا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمہارا سوال غلط ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں وضو کا طریقہ پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں سوال غلط۔ پھر پوچھا وضو کا طریقہ، سوال غلط۔ 3 دفعہ اس نے پوچھا وضو کا طریقہ بتائیں،
فرمایا سوال غلط ہے تمہارا. پھر اس نے عرض کیا کہ حضرت بتا دیں کیسے سوال غلط ہے. فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا؟ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا، یہ پوچھو، تاکہ میں وہ طریقہ بتاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ تھا. ظاہر ہے جب ہم مولوی سے پوچھتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے تو وہ جیسے الغم ملغم بتانا ہے تو بتا دے گا. جس چیز کا بھی طریقہ ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے بتا دے گا. تو اگر ہم اس سے یہ پوچھیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، اللہ اکبر، تو پھر جتنا بھی کوئی گیا گزرا ہوگا نا اس کو بتانا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.